ہماری زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو ہماری زندگی بھی سائیکل میں گزر رہی ہے. مثلا انسان کی پوری زندگی میں 7 سال کا ایک سائیکل ہے جس میں اس کی باڈیز میں چینجز آتی چلی جاتی ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں قوت پوری نہیں ہوتی، وہ لیٹا ہوتا ہے تو اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا. پھر کچھ مہینوں کے بعد وہ بیٹھنا سیکھتا ہے، اپنا سر سنبھالنا سیکھتا ہے، پھر کھڑا ہونا سیکھتا ہے، پھر چلنا سیکھتا ہے. پھر یہ بچہ 7 سال کی عمر میں اس کے جو برین کی جو گروتھ ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. چنانچہ شریعت نے کہا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھائی جائے، نماز کا حکم کیا جائے اور اس کا بستر جدا کر دیا جائے. تو یہ 7 سال کا ایک سائیکل ہے. اب جب یہ ایک سائیکل ختم ہوا تو بچے کی نماز شروع ہو گئی. پھر جب دوسرا سائیکل ختم ہوتا ہے تو بچہ 14 سال کا ہو جاتا ہے. 14 سال کی عمر میں بچہ بالغ ہو جاتا ہے. یہ ایک نئی زندگی کی ترتیب شروع ہو جاتی ہے، بلوغت کی زندگی. تو باڈی کے اندر بہت چینجز آتی ہیں. پھر جب تیسرا سائیکل ہوتا ہے تو اس وقت انسان کا جسم جسمانی طور پہ اپنے جوبن پر ہوتا ہے. چنانچہ 21 سال کا نوجوان ہو یا لڑکی ہو، ان باڈی کے اعتبار سے اس کی جو کشش ہوگی وہ بھرپور ہوگی، خوبصورتی بھرپور ہوگی، چہرے کے اوپر ایک جوانی کی چمک ہوگی، ایک حیا ہوگی. چنانچہ 21 سال میں انسان کی جو باڈی ہے وہ خوبصورتی کے اعتبار سے اپنے کلائمیکس پر ہوتی ہے. پھر جب ایک سائیکل اور گزرتا ہے تو 28 سال کی عمر ہو جاتی ہے. تو سائنس نے ثابت کیا کہ انسان کا قد بڑھنا ختم ہو جاتا ہے، ہڈیوں کے جو اینڈ ہوتے ہیں وہ فائنل ہو جاتے ہیں. چنانچہ 28 سال کے بعد انسان کا قد نہیں بڑھ سکتا. پھر جب ایک سائیکل اور ہوتا ہے تو 35 سال کی عمر ہو جاتی ہے. یہ بھرپور جوانی کی عمر ہے. چنانچہ 35 سال کا نوجوان جنسی اعتبار سے بھی بھرپور قوت رکھتا ہے اور اپنی دماغی اعتبار سے بھی بھرپور قوت رکھتا ہے. اس لیے 35 سال میں عام طور پر نوجوان اپنی جاب میں پکے ہو جاتے ہیں، اپنا کاروبار کر لیتے ہیں اور خوب اچھا کمانا شروع کر دیتے ہیں. پھر جب ایک سائیکل اور گزرتا ہے اور عمر 40-42 سال کی ہو جاتی ہے تو انسان مینٹلی طور پر، تجربے کے طور پر پختہ ہو جاتا ہے. چنانچہ انبیاء کرام نے 40 سال کی عمر میں اپنی نبوت کا اظہار فرمایا. حدیث پاک میں بھی ہے کہ جو بندہ 40 سال کی عمر کا ہو جائے اور پھر وہ دین پر نہ آئے تو شیطان اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے تو میرا پکا مرید ہے، ساری زندگی تو میرے ساتھ رہے گا. گویا 40 سال سے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ نیکی کی لائن کو اختیار کر لے. پھر جب اور 7 سال گزرتے ہیں تو عمر کا تقریباً 49 ایئر ایج ہو جاتی ہے. تو گویا زندگی کی آدھی سینچری گزر چکی ہوتی ہے. اس عمر میں انسان کے اندر ایجنگ ایفیکٹ شروع ہو جاتا ہے کہ باڈی نے 50 سال گزار لیے اور اس ایجنگ ایفیکٹ کی وجہ سے اس کی جو قریب کی نظر ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. اکثر لوگ 50 سال کے بعد ریڈنگ گلاسز لگوانے پڑتے ہیں چونکہ ان کی نظر کمزور ہوتی ہے. یہ ایجنگ ایفیکٹ ہوتا ہے جو ہر بندے کو محسوس ہوتا ہے. پھر اگر ایک سائیکل اور ہو جائے تو انسان کی زندگی کے 56 سال تقریباً گزر جاتے ہیں. یہ وہ ایج ہے جس میں عورت کے ایام ختم ہو جاتے ہیں اور اب اس کے بعد اس کے لیے بچے کی ولادت مشکل ہو جاتی ہے. 56 سال کے بعد عورتوں کے ہاں بچے کی ولادت کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں چونکہ ان کا ماہانہ سائیکل ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک سائیکل اور 7 سال کا گزر جائے تو انسان کی عمر 63 سال ہو جاتی ہے. یہ وہ عمر ہے جس میں انسان کے دماغ کی جو یادداشت تھی وہ اب آہستہ آہستہ کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. انسان بھلکڑ بننا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے دنیا کے مختلف کمپنیوں میں جو ریٹائرمنٹ ایج ہے کہیں 60 سال ہے اور کہیں 62 سال ہے. چونکہ 60 اور 62 سال کی عمر میں انسان کی یادداشت وہ نہیں رہتی جو پہلے تھی تو لوگ اس کو ریٹائر کر دیتے ہیں کہ اب آپ ریٹائرمنٹ کی عمر گزاریں. یہی راز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال کی عمر میں اپنے پاس واپس بلا لیا. اس لیے کہ اگر 63 سال سے عمر زیادہ ہوتی
تو کفار تانا دیتے کہ جی ان کی تو عمر ہی ایسی تھی کہ وہ بھلکڑ عمر تھی، باتیں بھولتے تھے، ان کو سمجھ ہی نہیں لگتی تھی، ان کی تعلیمات میں اس لیے کوتاہی ہے، کمی ہے۔ تو جو عیب کی عمر تھی اللہ نے اس سے پہلے ہی اپنے حبیب کو اپنے پاس بلا لیا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی انگلی بھی نہ اٹھا سکے۔ اگر ایک اور سائیکل گزر جائے تو انسان 70 سال کا ہو جاتا ہے، اور 70 سال میں پھر یہ جو دماغی صلاحیت ہے اور کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے 70 اور 72 میں انسان بہت زیادہ بھولنے کا اور نسیان کا مریض بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان کی زندگی کے 13 سال مکمل ہو جائیں تو انسان کی باڈی میں کمزوری آ جاتی ہے، 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے پہ ترس کھاتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب کوئی مومن 90 سال کی عمر کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اب اس بندے کی غلطیوں کو معاف کر دو اور اس کی حسنات کو پکا کر دو، اور یہ میرا دنیا کے اندر اسیر ہے، ھذا اسیر اللہ فی الارض، دنیا میں یہ میرا قیدی ہے کہ اس نے 90 سال گزار دیے میرا کلمہ پڑھتے پڑھتے، اب میں اس کے خاندان کے لوگوں میں اس کی شفاعت کو قبول کروں گا، کیونکہ 90 سال کی عمر کے مومن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری مل جاتی ہے۔